آج کی طرح سے نہیں کہ جس کو چاہا علامہ بنا دیا، جس کو چاہا فہامہ بنا دیا. اس دور میں اور ایک عظیم الشان جلیل القدر عالم دین نے یہ لقب ان کو عطا کیا تھا. اس لیے عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ان کے شب و روز اور ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے شب و روز کو کھنگالنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت طیبہ کے اوراق کو گردانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو ایک روشن اور تابناک بنا سکیں. کیونکہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کی زندگیوں کے اندر عقل والوں کے لیے، لب والوں کے لیے، دماغ والوں کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لقد کان فیہم اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. اب اگر ہم ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں گے، عمل کریں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ بینیفٹ بھی تو ہونا چاہیے. جب ہم عمل کریں گے، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور ان کے نقوش پاک کی پیروی کریں گے، تو کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے، کوئی فائدہ ہونا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل امین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر. ثم ينادي في السماء یا اہل السماء ان اللہ يحب فلانا، بندوں کے سینوں میں پیوست فرما دیتا ہے. ثم يودع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے اندر اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو مقبول المشائخ کا لقب دیا گیا ہے. مقبول المشائخ کا لقب دیا گیا ہے کیونکہ آج ہم ان کی اس ایثار ثواب کی تقریب میں حاضر ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے خد و خال کیا ہے، تاکہ ہم حاصل کر سکیں. کیونکہ دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا سے لوگ جاتے ہیں، لیکن فائدے میں وہی رہتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جن لوگوں نے عمل بات شروع ہونے والی ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا برتنا ہے. ان الدار الآخرہ لہی الحیوان. اللہ اکبر. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے حیوان کہا ہے. اصل زندگی کہا ہے وہی زندگی ہے. تو جو لوگ اس کی تمام تر جو ہے ریزنز کو اس کے سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی عقل کو کام میں لا کر کے اپنی زندگی کو سنوارا، ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ کی ایک بہترین مثال رکھتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مقدس فرماتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ورنہ وہ لوگ جو یوں ہی آئے چلے گئے بغیر مقصد حیات کو پورا کیے ہوئے، تو ان کی یہی حسرتیں ہوتی ہیں جو ان سے پوچھا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، کس لیے ڈال دیے گئے جہنم میں؟ کہتے ہیں لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہاں پر مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، غریب طلبہ بھی موجود ہیں. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس نے نمازیں ادا کی ہو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا ہو، ان کے لیے ادھر ادھر جد و جہد بھی کی ہو، کوششیں بھی کی ہو، تبادلہ بھی کی ہو، ان کے شہزادگان نے کی ہو، تو یقیناً وہ یہ جملے نہیں بولے گا، بلکہ وہ سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، کیوں ڈال دیے گئے؟ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پھر کرتے کیا تھے؟ کنا نخوض مع الخائضین، ہم تو بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے رہتے تھے. تو پھر چلیے یہ مذہب، ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنائیے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی سنور سکے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، فنا ہو جائے گی، قبر کے
حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑے بھیانک ہیں، ان کی آوازیں ہمیں چیخیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ ریزن کیا ہے؟ ایک میرے خیال سے ریزن یہ ہو سکتا ہے 20,000 تک اگر ہوگا تو یہ قابل سماعت ہوگی آواز جو ہم بولتے ہیں، یہ آواز اس وقت تک قابل سماعت ہوگی جب یہ 20 مرتبہ سے لے کر کے 20,000 مرتبہ تک کمپن والی ہوگی. اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو سنائی نہیں دے گی. یہی وجہ ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مائک پر زیادہ تیز اگر کوئی مقرر بولتے تو آواز مدھم ہو جاتی ہے. کوئی گاڑی دور سے آ رہی ہو تو آواز سنائی دے گی، قریب سے تیزی کے ساتھ گزرے تو سن سے آواز آتی سنائی نہیں دیتی، کیونکہ وائبریشن بڑا تیز ہوتا ہے. قبر کے حالات اللہ اکبر، نہ معلوم کتنا زبردست وائبریشن ہوگا کیونکہ آوازیں ہمیں نہیں سنائی دیتی. ایسے عالم میں جبکہ بندہ ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے عالم میں کسی کے لیے اس کا نیک بیٹا دعا کر دے تو اس کی نیا پار ہو جاتی ہے. یہ آج کی محفل بھی ہمارے لیے درس ہے کہ جب یہ اچھے اور نیک لوگ ایسی محفلیں قائم کر رہے ہیں اس سارے ثواب کی، تو ہمیں بھی قائم کرنا چاہیے تاکہ ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بنے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ نیک اولاد اگر دعا کرے گی تو رب عز و جل کی طرف سے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے عزیزان محترم، اس غرور بھری دنیا سے، دھوکے بھری دنیا سے الگ ہٹ کر کے مقصد کی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں اور اپنے بزرگوں کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.